کلام میں سے سیموئیل کی پہلی کتاب اس کا باب نمبر 2 اور اس کی آیت نمبر 30 ہم تلاوت کریں گے. خدا کے اس بخش کلام میں یہ لکھا ہوا ہے، اس لیے خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ میں نے تو کہا تھا کہ تیرا گھرانہ اور تیرے باپ کا گھرانہ ہمیشہ میرے حضور چلے گا، پر اب خداوند فرماتا ہے کہ یہ بات مجھ سے دور ہو، کیونکہ وہ جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا، پر وہ جو میری تحقیر کرتے ہیں بے قدر ہوں گے. سب میرے ساتھ مل کے ورس کو پڑھیں گے. خداوند فرماتا ہے کہ وہ جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا، اور وہ جو میری تحقیر کرتے ہیں بے قدر ہوں گے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے میں خداوند کی خاص برکت ہو. سب بولو آمین. سب کہیں اے خداوند آج کا کلام میری زندگی میں جائے اور سن تو نفع لے کر آئے. میرا یہ ایمان ہے کہ آج میں یہاں پہ آیا نہیں بلکہ لایا گیا ہوں. تیرے پاک فرشتے مجھے لے کر آئے ہیں، تیرا پاک روح مجھے لے کر آیا ہے. اگر تیرا پاک روح مجھے لے کر آیا ہے تو میری زندگی میں ایک بڑا کام کرنے کے لیے، مجھے اپنے سے بھرنے کے لیے، مجھے روح القدس سے بھرنے کے لیے یہاں پر لے کر آیا ہے. خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں تیری زندہ چرچ میں آیا ہوں. یہ تیرا رحم ہے، یہ تیرا فضل ہے خداوند پاک خدا کہ جو تو نے آج میرے اوپر کی ہے. اے خداوند آج کا کلام میری زندگی میں جائے اور کوئی بھی شیطانی طاقت کلام کو میری زندگی میں سے چرا نہ سکے. اے خداوند آج کا کلام میری زندگی میں جائے اور 100 نفع لے کر آئے. اے خداوند میں اس کلام سے پیار کرتا ہوں. یہ میری برکت پانے کی وجہ ہے، جتان کو شفاعت کی وجہ ہے، میرے پاک اور سب کی وجہ ہے. اے خداوند آج کا کلام میری زندگی میں جائے اور 100 نفع لے کر آئے. مسیح کے نام میں آمین آمین آمین. ہاللویا ہاللویا. اس کے لیے جو مین ہم خداوند کے کلام میں سے آج سیکھیں گے وہ یہی ہے کہ خداوند آج ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مجھے عزت دو گے تو میں تمہیں عزت دوں گا، اور اگر کوئی میری تحقیر کرے گا، کوئی میری انسلٹ کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ بے قدر ہوگا. ہاللویا. اپنے ساتھ والے سے کہے کہ اگر تو خداوند کی عزت کرے گا تو خداوند تیری عزت کرے گا. اگر اس کے نام کی تحقیر کی جائے گی تو تو بے قدر ہوگا. آمین. ہاللویا ہاللویا. آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں موسٹلی لوگ جو ہے اپنی زندگی میں، اپنے گھرانے میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنی فیملیز میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اسی لیے ان کی کوئی پہچان نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کبھی خداوند کو آنر نہیں دی، خداوند کو عزت نہیں دی. ہر کوئی جو ہے آج اپنے باس کو عزت دینا چاہتا ہے، اپنے جاب کو عزت دینا چاہتا ہے، اپنے بزنس کو، اپنے کام کو، اپنی بیوی کو، اپنی نیند کو، اپنی جسمانی خواہشوں کو جو ہے، جس کو ہم دنیاوی طور پر چلنا کہتے ہیں، صرف دنیاوی باتوں کو جو ہے وہ عزت دینا چاہتے ہیں. اور اسی لیے جو ہے 90% لوگ جو ہے وہ بے قدر ہیں. اب ہم چاہتے ہیں کہ خداوند خدا ہمیں بلیس کرے ہر انسان کی نظر میں، ہمارے شہر میں، ہمارے محلے میں، ہمارے گھر میں، ہمارے عزیز و اقارب میں، ہمارے لوگوں میں ہماری آنر ہو، عزت ہو. تو سب سے پہلا جو ہمارا رول ہے وہ یہ ہے ہم نے خداوند کو عزت دینی ہے. آمین ہاللویا. اور اگر آج آپ اس کی پریزنس میں اس لیے آئے ہیں کہ آپ خداوند کو عزت دیں تو میں آپ کو خداوند کا خادم ہوتے ہوئے کہتا ہوں کہ آج کے بعد خداوند خدا آپ کی عزت کو بڑھانے جا رہا ہے. آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں، آپ کے گھرانے میں، آپ کے رشتہ داروں میں آپ کی عزت کو بڑھانے جا رہا ہے. آمین
हालेलुया। ये आज आप उन लोगों से अच्छे हैं जो अपने घरों में बैठे हुए हैं, जो टीवी देख रहे हैं, जो तरह तरह की एक्टिविटीज में बिजी हैं, लेकिन हमने पहले प्रेयर की कि आज मैं आया नहीं बल्कि मैं लाया गया। आज आप आए नहीं, आज हम आए नहीं, बल्कि खुदावन लेकर आया है और आप उसके नाम को इज्जत देने के लिए आप उसकी प्रेजेंस में आए हैं। और मेरा ईमान है खुदावन आपके नामों को आपको खुदावन जो है आपकी इज्जत को बढ़ाने वाला है। आमीन, हालेलुया। उसने कहा कि जो कोई मुझे इज्जत देगा मैं उसकी इज्जत करूंगा, जो कोई मेरी ऑनर करेगा मैं उसकी इज्जत करूंगा। जिंदगी के हर हिस्से में जो है उसे हर कोई जो है वो इज्जत की नजर से देखेगा, लेकिन जो मेरी तहकीर करेगा वो बेकदरा रहेगा। फिर वो कहेगा मैं इतने पैसे भी कमाता हूँ लेकिन मेरे घर में इज्जत नहीं है, लोग मुझे जानते नहीं है, घर में पूरी नहीं पड़ती, ये है वो है। लेकिन जो खुदावंद को इज्जत देगा चाहे वो थोड़ा भी कमाता हो, खुदावंद उसकी इज्जत को जो है आप देखोगे उसमें डिफरेंट देखोगे, उसके दूसरे रिलेटिव से जो है वो ज्यादा ऑनर होगी। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो अपने लोगों में और दूसरे लोगों में क्या रखता है, वो फर्क रखता है। लिखा है कि यूहन्ना की इंजील उसके बाद नंबर 2 में लिखा हुआ है कि काना गलील में एक शादी थी, उसमें पढ़ना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। आज का कलाम मेरा ईमान है, अगर आज का कलाम आपकी जिंदगी में चला गया, आपने इसको अपना हिस्सा बनाया, आपने पूरा हफ्ता इसको अपने माइंड में रिपीट किया, आपकी जिंदगियां सेम नहीं रहेंगी। आमीन, थैंक यू जीसस। के कलाम में लिखा हुआ है फिर तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई और यीशु की मां वहां थी और यीशु और उसके शिष्यों की भी उस शादी में दावत थी। और जब मैं हो चुकी तो यीशु की मां ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। यीशु ने उससे कहा औरत मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा वक्त नहीं आया। उसकी मां ने फातिमा से कहा जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। हालेलुया, हालेलुया। जो मेन वर्स है यहाँ पे लिखा हुआ है और यीशु और उसके शिष्यों की भी उस शादी में क्या थी, दावत। यानी उस घराने ने जिनके घर में शादी थी उन्होंने यीशु मसीह को अपने घर में इनवाइट किया हुआ, दावत दी हुई। जब दावत दी हुई थी वहां पे आज के घर में अगर आप देखो तो खाना जो है, अगर किसी घर में शादी दावत होती है और वहां पे खाना पकाया जाए, अगर वो खाना कम हो जाए तो फिर शर्मिंदगी आती है कि नहीं आती है ना, इंसल्ट आती है कि नहीं आती। लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है कि उस दौर में यीशु मसीह नासरी को जब उस शादी में इनवाइट किया गया, यीशु मसीह को ऑनर की गई, उनके शिगिर्दों को ऑनर की गई, खुदावन की ऑनर की गई। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि उस घर में शैतान जो है अपना एक हथकड़ा आजमाकर वहां पे उस घराने को शर्मिंदा करना चाहता था। उस घर में एक तरह का आप ये सोच सकते हो कि उस घर में जूस खत्म हो गया, क्योंकि वह उस दौर में जब भी शादी होती थी तो डेफिनेटली हर घर जो है वो जो अंगूर है उनका जूस जो है उन लोगों के सामने पेश करते थे। वहां पे जूस खत्म हो गया, मैं जो है वो खत्म हो गई। और जब खत्म हुई तो मुकद्दसा मरियम ने कहा कि इस घर में जो है इस शादी में मैं खत्म हो गई है, अब ये घर जो है घर वालों पे शर्मिंदगी आएगी, इनके लिए तू कुछ कर। तो मुकद्दस में लिखा हुआ है यीशु मसीह नासरी ने वहां पे बड़े बड़े मटके जो है जिनमें काफी मन के पानी की गुंजाइश थी सबको भरवा दिया। जब भरवा दिया तो यीशु मसीह नासरी ने उसको उस पानी को किस में तब्दील कर दिया, नहर में तब्दील कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। शैतान उन लोगों को जिनको वो शर्मिंदा करना चाहता था, लेकिन उन लोगों ने अपने घर में, अपनी शादी में, अपने प्रोग्राम में किसको इनवाइट किया हुआ था, यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। जब यीशु मसीह नासरी को इनवाइट किया हुआ था तो शैतान जो शर्मिंदा करना चाहता था, यीशु मसीह नासरी ने उल्टा उसी शैतान को शर्मिंदा कर दिया और इस पानी को मैं बनाकर उनकी इज्जत को बढ़ा दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। शैतान को शर्मिंदा करना चाहता था, लेकिन यीशु मसीह नासरी ने उस पानी को मैं बनाकर उनकी शर्मिंदगी को इज्जत में तब्दील कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को अपने घर में इनवाइट किया था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने अपने घर में, अपनी जिंदगी में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपने बच्चों की जिंदगी में, अपनी फैमिली में, क्या आपने यीशु मसीह को इनवाइट किया हुआ है कि नहीं? अगर आप कहेंगे हाँ, तो अगर फिर भी इनवाइट, अगर आपका जवाब ये हाँ में है और फिर भी आप झूठ बोल रहे हैं, आप सिगरेट पी रहे हैं, आप गलत रवैये अपना रहे हैं, तो फिर सिर्फ आप मुंह से इकरार कर रहे हैं, लेकिन दिल जो है वो खुदावंद से आपका बहुत दूर है।
آپ سب منہ سے کہہ رہے ہیں ہاں میں نے خداوند کو انوائٹ کیا ہوا ہے، لیکن وہ کہنے کے لیے ہے، لیکن بائبل مقدس کہتی ہے کہ عمل جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر آپ ایمان رکھتے ہوئے ہیں کہ ہاں میں ایمان رکھتا ہوں کہ خداوند میرے ساتھ ہے، لیکن عمل جو ہے وہ سارے شیطان والے ہیں، تو آپ کا جو ایمان ہے وہ مردہ ہے، کیونکہ ایمان بنا اعمال کے مردہ ہے۔ آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں ہاں میں نے یسوع مسیح کی انویٹیشن دی ہے، میں نے اسے ایکسپٹ کیا ہے، ہاں وہ میرے پاس میرے ساتھ ہے، لیکن کام سارے شیطان والے ہیں، تو پھر جو ہے پھر اپنے آپ کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اگر دھوکے سے باہر آنا ہے، اسے ریئلٹی میں انویٹیشن دینا ہے اور اس کو وہ کرنے دینا ہے جو وہ آپ کی زندگی میں کرنا چاہتا ہے۔ مقدس نبی نے کیا کہا؟ جو یہ کہتا ہے ویسا ہی کرو۔ تو خداوند کا روح آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ جو اگر خداوند کو آپ نے اپنی زندگی میں انویٹیشن دے دی ہے، آپ نے دعوت دے دی ہے، تو آپ کو اس سے آنر کرنی ہے، آپ کو اس کو عزت دینی ہے اور ویسے ہی چلنا ہے، ویسے ہی کرنا ہے جیسے خداوند آپ سے کہہ رہے ہیں، جیسے اس کا روح گائیڈ کر رہا ہے۔ ہلیلویا۔ اپنا ذہن نہیں لڑانا۔ جب اپنا ذہن لڑاتے ہیں تو موسٹلی لوگ جو ہیں وہ پھر اپنی زندگی میں بے قدری کو دیکھتے ہیں، کیونکہ جو کوئی خداوند کو عزت دے گا، خداوند کو آنر دے گا، خداوند آج ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں اس کی عزت کو بڑھا دوں گا، میں اس کی عزت کروں گا۔ اور اب سوچو جس کی عزت خداوند کرتا ہے وہ انسان کہاں سے کہاں تک جائے گا۔ ہلیلویا۔ اور جس کی انسلٹ خداوند کرتے ہیں، جس کی بے قدری خداوند کی طرف سے ہو جائے، تو چاہے وہ بادشاہ کے تخت کے اوپر بیٹھا ہو نا، تو پھر وہ ہمیشہ نیچے گرتا ہے۔ نبوکدنیزر جو ہے خداوند کی طرف سے بادشاہ بنایا گیا تھا، لیکن اسے اپنے اوپر گھمنڈ آ گیا، اپنے اوپر کہتا ہے کہ میں ہی ہوں جو کچھ ہوں، میری طاقت سے میرے زور سے سب کچھ ہو رہا ہے، اب میں بہت بڑا بادشاہ بن کے بیٹھ گیا ہوں۔ خداوند کہا نو 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 تو نہیں بلکہ میں۔ اور خداوند نے نبوکدنیزر سے کہا کہ اب کیا ہوگا؟ اب تیرے بال بھر جائیں گے، تیرے نیلز بڑے ہو جائیں گے، اور بادشاہ کی کرسی سے اتر کر تو جنگلوں میں رہے گا اور وہاں پہ تو گھاس کھایا کرے گا۔ پھر ایسا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ نبوکدنیزر کافی سال جو ہے وہ جنگلوں میں رہا، وہاں پہ گھاس کھاتا رہا، اس کے نیل بڑھ گئے، اس کی داڑھی اس کے بال سے کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ تو خداوند نے کہا تم نہیں بلکہ میں۔ ہلیلویا۔ اس نے کہا جو میں ہوں سو میں ہوں۔ اگر ہم کہتے ہیں میں، اگر کسی انسان میں ہے، اس کا مطلب ہے وہ خداوند کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اس لیے یسوع نے کہا اپنی خودی کا انکار کرو اور میرے پیچھے بولو۔ اپنے اندر میں مت لے کر آؤ، اگر میں تمہارے اندر تو تم میرا مقابلہ کر رہے ہو۔ اپنی کراس کو اٹھاؤ اور میرے پیچھے بولو، کیونکہ جو کوئی میرے پیچھے چلنا چاہتا ہے اپنی کراس کو اٹھاتا ہے اور اپنی خودی کا انکار نہیں کرتا، اپنے آپ میں ڈیڈ نہیں ہو جاتا، وہ میرا کبھی بھی شاگرد بن نہیں سکتا۔ ہلیلویا۔ اس لیے میں اپنے اندر میں سے کسی طرح، کیونکہ میں نہیں لے کے آنی کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں، ہمیں پتا ہے جو کچھ ہے وہ خداوند خدا ہے اور اس کے وسیلہ سے میں بھی ہوں۔ آمین۔ ہلیلویا۔ اس نے کہا جو کوئی مجھے عزت دے گا میں بھی اسے عزت دوں گا، لیکن جو میری عزت نہیں کرے گا وہ بے قدرہ ہو جائے گا۔ ہلیلویا۔ سب سے پہلا معجزہ خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا تھا؟ ہلیلویا۔ کسی کو بھی نہیں پتا کیا کیا تھا؟ تھینک یو جیسس۔ دیکھیے بچپن سے لے کر آج تک جو ہے ہم بھی یہی سنتے آئے ہیں کہ کانا گلیل میں خداوند خدا نے جو میں نے آپ کو سٹوری بتائی ہے کہ پانی کو میں بنا دی، لیکن یہ 100% جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ سب سے بڑا معجزہ جو ہے جب نئے عہد نامہ میں ہوا تو سب سے بڑا، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں گریٹی بات یہ ہے کہ جب یسوع مسیح ناصری بنا باپ کے اس دنیا میں پیدا ہوئے، سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ یہی تھا کہ اس دنیا میں وہ بنا باپ کے پیدا ہوئے۔ آمین۔ ہلیلویا۔ اور آج جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، وہ سب کے سب جو ہے وہ عورت کی نسل سے جانے مرد کی نسل سے جانے جاتے ہیں، لیکن جب یسوع مسیح ناصری کو آپ دیکھتے ہو تو پیدائشی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ عورت کی نسل میں سے میں ایک شخصیت کو پیدا کروں گا جو شیطان کے سر کو اپنے پاؤں کے نیچے کچلے گا۔ نام اس کا کیا ہے؟ یسوع مسیح ناصری۔ آپ کو بیسیکلی میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں سب سے بڑا معجزہ تو ہے وہ تبھی یسوع مسیح کی دنیا میں آنے سے ہی ہو گیا جب بنا باپ کے وہ پیدا ہوئے، اور اس کے بعد مقدس لکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری جو ہے وہ
ہوٹل میں تھے, ان کی 12 سال کی عمر تھی, اور وہاں پہ 80 سال کے, 70 سال کے, 90 سال کے وہاں پہ بزرگ جو ہے وہ کھڑے تھے. وہ بڑے پڑھے لکھے تھے, ان کا نالج بہت زیادہ تھا, لیکن یسوع مسیح اس وقت اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے. لیکن جو سوال یسوع مسیح ناصری ان کے سامنے کرتے تھے وہ یسوع مسیح ناصری کو جواب نہیں دے پاتے, اور جو سوال وہ یسوع مسیح کے سامنے کرتے تھے یسوع مسیح فوراً اس کا جواب دے دیتے تھے. آمین, ہلیلویا. تو کیا یہ کسی معجزے سے کم ہے؟ ہلیلویا. ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ ایک بڑے لکھے انسانوں کے ساتھ بوڑھے لوگوں کے سامنے جا کھڑا ہوتا ہے, ان سے کوشچنز کرتا ہے اور اس کا آنسر نہیں دے پاتے, اور جب وہ ان سے کوشچنز کرتے ہیں وہ فوراً اس کا آنسر دے دیتا ہے. آمین, ہلیلویا. اس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فقیر فرشتوں نے کیوں خدا یسوع مسیح کو کراس کے اوپر چڑھایا؟ کیونکہ یسوع مسیح کے سامنے ان کا نالج جو ہے وہ زیرو ہو چکا, ان کا نالج بالکل زیرو ہو چکا تھا, اور اسی جلسی کی وجہ سے انہوں نے خدا یسوع مسیح کو کراس کے اوپر چڑھا دیا. وہ اپنے آپ کو بڑے پڑھے لکھے سمجھتے تھے, بہت اپنے آپ کو اس وقت کا آنند سمجھتے تھے, لیکن جب یسوع مسیح کے سامنے جاتے تھے ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا تھا, کیونکہ ان کا نالج جو ہے وہ یسوع مسیح کے نالج کے سامنے بالکل زیرو ہو چکا تھا. آمین, ہلیلویا, ہلیلویا. میں آپ کے مائنڈ میں سے یہ بات نکالنا چاہتا ہوں, آپ کو کلیئرلی سمجھ لگ جائے گی کہ ڈیفینیٹلی وہ جو ہے وہ پہلا معجزہ یسوع مسیح کا نہیں تھا. اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھتے ہو تو یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 50 سے میں پڑھوں گا, جو جن کے پاس بائبل نہیں ہے وہیں پہ جا کے پڑھ لیجیے گا. یسوع نے جواب میں اس سے کہا, میں نے جو تجھ سے کہا کہ تجھ کو انجیر کے درخت کے نیچے دیکھا, کیا تو اسی لیے ایمان لایا؟ تو ان سے بھی بڑے بڑے معجزے دیکھے گا. جب جو لوگ انگلش بائبل پڑھ سکتے ہیں نا, جب آپ ڈیپلی انگلش بائبل کو پڑھیں گے, ریڈ آؤٹ کریں گے, آگے بھی چند ورسز 6 چیپٹر تک جب آپ پڑھیں گے ڈیپلی انگلش میں, آپ کو پتا چل جائے گا کہ خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں نتنیل کو کہ یہ جو تم نے ایک معجزہ دیکھا ہے, تم اس سے بھی بڑے بڑے معجزے, بڑے بڑے خدا کے کاموں کو تو دیکھے گا. ہلیلویا. پہلے ورس یہ والی آئی, اور اس کے بعد جو ہے جب دوسرا چیپٹر آیا اور اس کی ورس نمبر 11 میں لکھا ہوا ہے, یہ پہلا معجزہ یسوع نے قانا گلیل میں دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے. ہلیلویا. کہاں پر کر کے قانا گلیل میں خداوند نے پہلا معجزہ کیا, اس شہر میں. اس سے پہلے جو ہے خداوند جو ہے وہ پہلے سے ہی معجزات کے مالک ہیں. آمین, ہلیلویا. اس لیے خداوند کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ میرا پہلا معجزہ, لیکن اس شہر میں جب یسوع مسیح گئے تو وہاں پہ خداوند کا کیا تھا, یہ پہلا معجزہ تھا. ہلیلویا. اور آگے اگر 23 آیت جب پڑھتے ہو, اسی کی یوحنا کی انجیل اس کا باب نمبر 2 اور اس کی 23 آیت میں لکھا ہے, جب وہ یروشلم میں فسح کے وقت عید میں تھا تو بہت سے لوگ ان معجزوں کو دیکھ کر جو وہ دکھاتا تھا اس کے نام پر ایمان لائے. کیا دکھاتا تھا وہ؟ بہت سی معجزے, اور بہت سے لوگ ان کو دیکھ کر یسوع مسیح کے اوپر ایمان لے کر آئے. ہلیلویا. ایک معجزہ نہیں, 2 نہیں, بلکہ کیا لکھا ہوا ہے, بہت سے معجزوں کو. اور آگے جب آپ جا کے پڑھتے ہو بہت سے لوگوں کا کنسپٹ کلیئر ہو جائے گا. بات نمبر 4 اور اس کی آیت نمبر 54 جو ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہے, یہ دوسرا معجزہ ہے جو یسوع نے یہودیہ سے گلیل میں آ کر دکھایا. کہاں پہ آگے دکھایا؟ گلیل میں دوسرا معجزہ دکھایا. لیکن میں مقدس پیچھے پڑھتے ہو یہاں وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ لوگوں نے یسوع مسیح کے بہت سے معجزے دیکھ کر اس کے اوپر ایمان لائے. ہلیلویا. اسی لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ قانا گلیل میں جو خداوند نے کیا اس کا پہلا معجزہ اس شہر میں تھا, لیکن خداوند کا پرسنلی جو ہے وہ خداوند کا پہلا معجزہ نہیں. ہلیلویا. ہلیلویا. خداوند معجزات کا مالک ہے, وہ کبھی بھی کسی ٹائم بھی جو ہے وہ ایک مردے کو زندہ کر سکتا ہے, لیکن اس شہر میں خداوند کا پہلا معجزہ. اس کے بعد اس نے بہت سے معجزے پھر کیے, پھر وہ یہودیہ سے گلیل میں گیا اور پھر وہاں پہ جا کے اس نے دوسرا معجزہ کیا. اس سے یہ چیز جو ہے یہ سیپریٹ لکھی ہوئی ہے. درمیان میں معجزات بہت سے معجزے کیے, پہلا اور دوسرا معجزہ قانا گلیل میں صرف علیحدہ علیحدہ لکھا ہوا ہے. آمین. کتنوں کو اس بات کی سمجھ لگی ہے؟ اگر لگی ہے تو خداوند کی تعریف کریں, اس کو بھیٹ کے لیے, اس کو پرکاشنے کے لیے. ہلیلویا. اس گھرانے نے خداوند کو اپنی زندگی
زندگی میں انوائٹ کیا، اس سے دعوت دی، تو خداوند ان کی عزت کو بڑھا دیا. بڑھی کہ نہیں عزت بڑھی؟ ان کی شرمندگی دور ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ شادی میں مٹھاس ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ رنگ مقدس لکھا ہوا ہے ایک ٹائم آیا کہ بیتھل ہم نے کال پڑا. جب بیتھل ہم نے کال پڑا تو وہاں پہ ایک عورت رہتی تھی، نام تھا اس کا نعومی، اور نعومی کا مطلب کیا ہے؟ پلیئر، خوشی، انجوائے، مٹھاس. مقدس لکھا اس کے ہسبینڈ نے کہا کہ اس ملک میں بیتھل میں جو شہر بیتھل میں کال پڑا ہوا ہے، اب ہم کہاں پہ جائیں گے؟ اب موآب میں جائیں گے. موآب وہ علاقہ، وہ ملک وہاں جہاں جس سے خداوند کو سخت نفرت تھی، کیونکہ وہ ایک باپ اور بیٹی کے ملاپ سے پیدا ہوا تھا اور اسی کے نام سے موآب ملک بنایا گیا تھا. خداوند کو سے نفرت تھی. اب روٹی کے شہر کو چھوڑ کر وہ کہاں پہ جا رہے تھے؟ جس سے خداوند کو نفرت تھی. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، موسی لوگ جو ہیں اسی لیے اپنی پرابلم سے ڈسٹرب کر جاتے ہیں. نام کے وہ کرسچن ہوتے ہیں، نام کے وہ جان پیٹر ہوتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں؟ جب ہلکی سی آزمائش، ہلکی سی پرابلم آتی ہے، وہ خداوند کے کام کو، خداوند کی جگہ کو چھوڑ کر وہ کسی ایسی جگہ پر چلے جاتے ہیں جس سے خداوند کو نفرت ہوتی ہے. سب ہے خداوند آج کے کلام کی ہم کو سمجھ دے، ہمارے ذہن کو کھولے تاکہ ہم تیرے کلام کو سمجھیں، سیکھیں اور سو کا سو کو دفعہ لے کر آئے. اسی کے نام میں ہم اپنے مائنڈ کے بات رکھ کے کہیں گے کہ خداوند میرے ذہن کو کھول، جس طرح میں خوشگردوں کے ذہن کو کھولا تاکہ میں بھی تیرے کلام کو سنوں، سیکھوں اور اس کے اوپر عمل کرنے والا بنوں. آمین. نعومی جو ہے بیتھل ہم روٹی کے شہر کو چھوڑ کر کہاں پہ جا رہی ہے؟ موآب میں جا رہے ہیں جس سے خداوند کو نفرت. نعومی کا مطلب پلیئر، خوشی، شادمانی. اور جب وہاں پہ گئی، ہسبینڈ مرا، بیٹے مرے اور وہاں سے واپس آئی. جب واپس آئی تو لوگ اسے کہہ رہے ہیں وہ دیکھو نعومی آئی، نعومی آئی. کہتی ہے مجھے نعومی نہ کہو، مجھے خداوند کا مارا ہوا کہو. مارا کا مطلب کیا ہے؟ کڑوا. جب خداوند کو آنر نہیں کرتے، خداوند کو عزت نہیں دیتے، تو شیطان جو ہے وہ آپ کے نام کا جو مطلب ہے اسے وہ ٹوٹلی چینج کر دیتا ہے. اس کا نام جو اس کا مطلب ہے پلیئر، لیکن اسے چینج کر کے اس کا نام مارا. آپ سے کہا مجھے مارا ہوا کہو، یعنی مجھے کڑوی کہو. جب خداوند یسوع مسیح کو آپ اپنی زندگی میں انوائٹ کرتے ہیں اور اسی کے مطابق جیسا وہ کہتا ہے، جب آپ اس کے مطابق چلتے ہیں تو خداوند خدا آپ کو بلیس کرتا ہے. لیکن جیسے خداوند کہتا ہے جب اس کو چھوڑ کر ہم اپنا ذہن لڑا کر ہم کسی دوسری ایسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں جس سے خداوند نے منع کیا ہوتا ہے، ہماری زندگی کڑوی ہو جاتی ہے. جس طرح سے نعومی کی لائف جو ہے جب خداوند کے ٹھہرائے ہوئے شہر کو بیتھل ہم روٹی کے شہر کو چھوڑ کر موآب میں گئی اور اس کا نام جو ہے چینج ہو کر اس کا نام مارا. اس نے کہا مجھے مارا ہوا کہو، یعنی کڑوا جو ہے اس کی لائف کیا ہو چکی تھی؟ اس کی لائف کڑوی ہو چکی تھی. جب ہم خداوند کو آنر نہیں دیتے، جب اس کی عزت نہیں کرتے، جب اس کی بات کو نہیں مانتے، نہیں سنتے، ہماری زندگیاں کڑوی ہو جاتی ہیں. لیکن جب اس کو اپنی زندگی میں انوائٹ کرتے ہیں اور جیسا وہ کہتا ہے اسی کے مطابق ہم چلتے ہیں، اسی کے مطابق ہم کرتے ہیں، آپ کی زندگیاں چاہے جتنی مرضی کڑوی ہو، چاہے آپ کی زندگی میں جتنی مرضی شرمندگی آنی چاہے، خداوند خدا آپ کی زندگی کو میٹھا کر دیتا ہے اور آپ کو بلیس کر دیتا ہے. آمین. ہاللیلویا. خداوند آپ کی عزت، آپ کی شرمندگی کو وہ عزت میں تبدیل کر دیتا ہے. لیکن میک شور کہ اس کی بات کو ماننا بھی ہے، سننا بھی ہے اور اسے فالو بھی کرنا ہے اور ویسے ہی چلنا ہے جیسے خداوند کہتے ہیں. کیونکہ مقدسہ مری نے کہا اس کی سنو، یہ کیا کہتا ہے، کیونکہ اگر تم نے اس کو انوائٹ کیا ہے تو اس کی بات بھی سنو اور وہ جیسا یہ کہے گا ویسا تمہیں کرنا بھی پڑے گا. تمہاری شرمندگی جو ہے وہ عزت میں تبدیل ہو جائے گی. آمین. ہاللیلویا. لوگ جو ہے اپنی زندگی میں خدا یسوع مسیح کو انوائٹ کرتے ہیں لیکن پھر کہتے ہیں شرمندگی بدت نہیں جا رہی، بلیسنگز نہیں آ رہی، میرا کام نہیں ہو رہا، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ خداوند کی بات کو نہیں مان رہے ہوتے، اس کی آواز کو نہیں سن رہے ہوتے. اگر سن رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کے اوپر عمل کر نہیں رہے ہوتے. اپنا ذہن لا کر نعومی کی طرح جو ہے خداوند کی جگہ کو چھوڑ کر اس جگہ پر چلے جاتے ہیں جہاں سے ان کی زندگی کڑوی ہو جاتی ہے. اور شیطان کا کیا کام ہے؟ آپ کے نام کو چینج کر دینا. سمسون کا مطلب کیا ہے؟ روشنی. جب وہ خداوند کی بات کو سنتا رہا، اس کے روح کے مطابق چلتا رہا، اسی سمسون نے ایک گدھے کے جبڑے کی ہڈی کے ساتھ 1000 لوگوں کو مار گرایا.
لیکن جب شیطان اس کے پیچھے تھا، شیطان اس کے نام کو چینج کرنا چاہتا تھا، اور نام اس کا کیا تھا؟ سمسون۔ سمسون کا مطلب روشنی۔ اور جب خداوند کو آنر نہیں دی، خداوند کو عزت نہیں دی، اس عورت کے پاس گیا جو ایک کسبی عورت تھی، جو ٹھیک نہیں تھی، جس سے خداوند کو نفرت تھی، تو بائبل مقدس کہتی ہے اس کے نام کا مطلب روشنی ہے، اور اس کی زندگی میں کیا ہو گیا؟ اندھیرا۔ کس طرح سے اندھیرا ہو گیا؟ اس کی آنکھیں نکال لی گئی، اب اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، کیونکہ خداوند آج ہمیں کہہ رہا ہے جب تم مجھے عزت دو گے میں تمہاری عزت کو بڑھاتا رہوں گا۔ آمین۔ چاہے تم اکیلے بھی ہو، چاہے تم تھوڑے بھی ہو، لیکن تم تھوڑے جو تم لاکھوں کے اوپر بھاری ہو جاؤ۔ لیکن جب تم مجھے آنر نہیں دو گے، تم مجھے عزت نہیں دو گے، چاہے تم لاکھوں کی تعداد میں بھی ہو، تو تھوڑے سے لوگ جو ہیں وہ تمہارے اوپر بھاری ہو جائیں گے۔ وہی سمسون جو ہے جس نے گدھے کے جبڑے کی ہڈی کے ساتھ 1000 لوگوں کو مار گرایا، جب خداوند کو آنر نہیں دی، اس کے نام کا مطلب چینج ہوا۔ نام کا مطلب روشنی تھا، لیکن اس کی زندگی میں آنکھیں نکال دی گئی، اور اس کی زندگی ٹوٹلی کیا ہو گئی؟ وہ اندھیرا ہو گئی، اور اسی اندھیرے میں بائبل مقدس کہتی ہے کہ وہ مر گیا۔ بے شک وہ الگ بات ہے، خدا نے اسے معاف کیا، پھر سے خدا نے اسے طاقت دی اور لوگوں سے اس نے اپنا بدلہ لیا، لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں اندھیرے میں ہی بنا آنکھوں کے جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ وہ مر گیا۔ جب خداوند نے اگر آپ کو اوپر گریس کی ہے، ہمارے اوپر فضل کیا، ہمارے اوپر رحم کیا ہے، ہمیں مسیح گھرانے میں پیدا کر کے ہمیں اس نے ہمارے اوپر رحم کر دیا ہے، کیونکہ آپ کی سب سے بڑی بلیسنگ آپ کو اگر کوئی ہے تو یہی ہے کہ آپ ایک کرسچن ہو، آپ مسیح ہو، اور اب اس کی آپ کو آنر کرنی ہے، اس کی آپ کو عزت کرنی ہے، اور اپنے چال چلن سے آپ نے لوگوں کو دکھانا ہے کہ میں واقعی ایک ریالٹی میں جو ہوں میں کرسچن ہوں، میں غلط لوگوں کے پاس جا نہیں سکتا، میں غلط چیز کھا نہیں سکتا، میں بری چیز پی نہیں سکتا، کیونکہ میں کیا ہوں؟ میں کوئی نام کا کرسچن نہیں، میں واقعی ریالٹی میں کرسچن ہوں۔ تو خدا آج ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تم اس بات کی عزت کرتے ہو، اس بات کی آنر کرتے ہو کہ میں نے تمہیں مسیح گھرانے میں پیدا کیا ہے، اور اپنے چال چلن کو درست رکھتے ہو، تو میں تمہاری عزت کو ہر جگہ کے اوپر بڑھاؤں گا۔ لیکن اگر تم نے بے قدری کر دی، دکھنے میں لوگوں کو کہتا ہے یہ کرسچن ہے، لیکن کام اس کے اگر دیکھو تو سارے شیطان والے ہیں، تو خدا کہتے ہیں ایسا انسان انسلٹ حاصل کرے گا اور اس کی کہیں بھی قدر نہیں ہوگی۔ آپ کو دیکھنا ہے، آپ کو خداوند کو آنر کر، آپ کو اپنی عزت کو بنانا ہے، یا آپ کو خداوند کو آنر نہ کر کے اس کے کاموں کو، اس کی بات کو نہ مان کر آپ نے اپنی عزت کو کم کرنا ہے۔ آپ کو خداوند کو اپنی زندگی میں انوائٹ کرنا ہے، اگر چاہتے ہیں کہ آپ اپنی شرمندگیوں سے باہر آئیں، اور صرف انوائٹ نہیں کرنا بلکہ اس کے کلام کے مطابق چلنا بھی ہے۔ نے کیا کہا تھا؟ اس کی سنو، جو یہ کہتا ہے وہ کرو۔ اگر تم نے اس کو انوائٹ کر لیا ہے تو یہاں پر آپ اس کی بات کو بھی ماننا ہے، اگر نہیں مانو گے تمہاری شرمندگی کو کوئی انسان دور نہیں کر سکتا۔ ابھی خدا نے یسوع کو انوائٹ کر لیا اپنی زندگی میں، اس کی بات کو ماننا بھی ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی میں سے شرمندگیاں دور ہو جائیں۔ آمین۔ کتنوں کو کلام کی سمجھ لگ رہی ہے؟ ہلیلویا، ہلیلویا۔ میرا ایمان ہے کہ اگر ہم اس بات کو سمجھ کے جا رہے ہیں کہ اس سے ہم نے اپنی زندگی میں انوائٹ کیا ہے، جیسا انہوں نے خدا یسوع کو وہاں پہ انوائٹ کیا ہوا تھا، خداوند کو آنر دی تھی، تو خداوند خدا کی بات کو انہوں نے مانا وہاں پہ، اور جیسا خداوند نے کہا ویسا کیا، تو ان کی عزت جو ہے وہ بڑھ گئی، اور لوگ ان کی تعریف کرنے لگ گئے۔ تعریف کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے؟ کر رہے تھے نا۔ اسی طرح سے جب آپ خداوند کی بات کو مانیں گے، چلیں گے، خداوند آپ کی عزت کو بڑھائے گا اور آپ کی آنر کرے گا ہی کرے گا۔ آمین، ہلیلویا۔ آپ بتا سکتے ہیں پہلے سبت کا دن جو ہے وہ سیٹرڈے کا، لیکن یسوع مسیح کا مردوں میں سے زندہ ہونے کی قدرت کے وسیلہ سے اب یہ سبت کا دن جو ہے وہ سنڈے ہو چکا ہے، کیونکہ آج کا دن جو ہے وہ ہمارے لیے فتح یابی کا دن ہے۔ آمین۔ اگر آج کے دن بھی ہم اس گریس کی، اس فضل کی آنر نہ کریں، آج کے دن بھی اگر ہم چرچ میں نہ جائیں، تو اس کا مطلب ہے ہم خداوند کو آنر نہیں دے رہے، ہم اپنی جاب کو، اپنے بزنس کو، اپنے کاروبار کو عزت دے رہے ہیں، اور پھر کہیں گے خداوند ہماری عزت کو بڑھائے، ہماری قدر ہو، تو پھر ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ خداوند ہماری عزت بڑھائے، ہماری آنر کو بڑھائے، ہمیں اسی کے پاس جانا ہے۔ ایک دن جو ہے سنڈے کا دن جو ہے، ہمیں ہمارا چاہے جتنا مرضی بڑا بزنس آ جائے، ہمیں پتا ہے ہمیں خداوند کی پریزنس میں ہی جانا ہے۔ آمین، ہلیلویا۔ کیونکہ کبھی کبھی جو ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، شیطان آپ کو ایک ہاتھ سے میٹھا دیتا ہے اور آپ کے دوسرے ہاتھ سے آپ سے وہ والی برکت لے لیتا ہے جس سے آپ کی ساری زندگی جو ہے وہ کامیاب ہونی ہوتی ہے۔
हालेलुया। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, आप एक तो मैं ऐसा करके देखें, हो सकता है संडे वाले दिन आपको अगर आपको लग रहा है कि आज मैं अगर काम पे गया तो मेरे 10,000 की दिहाड़ी लग जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी पता चल रहा है अगर मैं खुदावन की प्रेजेंस से दूर गया तो खुदावन कहीं मुझसे नाराज ना हो जाए। वहां पे शैतान भी देख रहा होगा कि अब तू क्या करता है, और वहां पे खुदावन भी देखेंगे। तो किसको आप फॉलो करेंगे? खुदावन को फॉलो करेंगे ना। ये सिर्फ कहने की बात मोस्टली यहाँ पे कह रहे हैं, लेकिन करता कोई है फॉलो, और जो करता है फिर आपको नहीं पता वो किस बुराई के साथ खड़ा होता है। आमीन। एक तरफ 10,000 रुपया नजर आ रहा है और दूसरी तरफ खुदावन नजर आ रहा है। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे खुदावन के पुलपिट पे खड़े हुए 85% लोग जो है वो 10,000 को जाके पकड़ेंगे और छोड़ देंगे खुदावन को, जिसने आपको 10 करोड़ रुपया मुहैया करना है। आमीन, हालेलुया। लेकिन आपको खुदावन का खादिम होते हुए रियलिटी में एक बात बताएंगे, फेथ की बात। आपको पता है कि आज मुझे 10,000 का ऑर्डर मिल रहा है, लेकिन आज संडे का दिन है, लेकिन आज मेरे चर्च में भी जाना जरूरी है। अब चर्च में आपको जाना ही जाना है। आपने कहा कोई बात नहीं, खुदावन में मुझे तेरे कलाम में लिखा है कि जो कुछ तुम मेरे लिए गवाओगे उसे तुम पालोगे, और जो कुछ तुम मुझे गवाकर पाना चाहोगे उसे सारी जिंदगी तुम हासिल नहीं कर पाओगे। हाँ खुदावन ठीक है, अगर मुझे 10,000 का ऑर्डर मिल रहा है, लेकिन आज का दिन जो है वो मेरी इबादत का दिन है, मैं इसको छोड़ता हूँ और मैं तुझे इज्जत देने के लिए, तुझे ऑनर देने के लिए, तेरी मसा को रिसीव करने के लिए, तेरी ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए मैं तेरी हजूरी में आता हूँ। खुदावन मैं तेरा थैंक्स करता हूँ। अगर ये 10,000 का ऑर्डर चला भी गया है तो मेरा ईमान है तूने मेरे लिए कुछ बेहतर ही सोचा हुआ है। आमीन, हालेलुया। आप देखोगे, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, आपको लगे ये आम सी बात लगे, जब मंडे वाले दिन आप जॉब के ऊपर जाओगे, उसी मंडे वाले दिन अगर खुदावन के ऊपर आपका भरोसा है, आप उसको इज्जत दे रहे हो, लोग आपके पास आकर आपको 20,000 का ऑर्डर देकर आपसे के नाम से। आमीन, हालेलुया। ये स्पिरिचुअली बातें हैं, ये रूहानी बातें हैं, और जिस्मानी लोग जो है ये उनकी समझ में नहीं आती। वो कहते हैं पास्टर जी सिर्फ ऐसे कह रहे हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा, ये 100 नहीं बल्कि ये 200% जो है ये आजमाई हुई बात है। क्योंकि उसने क्या कहा है, आजमा कर देखो कि खुदावन कैसा मेहरबान है। मुबारक वो इंसान है जिसका तवक्कुल किसके ऊपर है, खुदावन के ऊपर। वो इंसान पहले से ब्लेस्ड है जिसका भरोसा, जिसका तवक्कुल खुदावन के ऊपर। जिंदगी में ऐसे बहुत से लम्हात आते हैं, मौके आते हैं जहाँ पे आपको देखना होता है कि मैंने अपने बुनियादी तौर पर मैंने खुश रहना है, जब मैंने रूहानी तौर पर खुश रहना है। अगर बुनियादी तौर पर चलेंगे तो कुछ टाइम के लिए प्लेयर हो सकती है, लेकिन आगे जाकर आप देखोगे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। लेकिन रूहानी तौर पर आप देखोगे, जब चलोगे आपको तब भी हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन आगे जाकर आपकी जिंदगी जो है वो मोस्ट ब्लेस्ड हो जाती है। आमीन, हालेलुया। यूसुफ कैद में था कैद में कि नहीं था? किसने दिलवाया था? पोतीफर की बीवी ने। क्यों दिलवाया था? कहती है तू गुलामी में पकड़कर यहाँ पे लाया गया है, तुझे बेच दिया गया है, तू यहाँ पे पोछा लगाता है, हमारे घर तू नौकर है, अब तू इस नौकरपन से आजाद हो सकता है, इस गुलामी से आजाद हो सकता है अगर तू मेरे साथ हरामकारी कर ले। तू अपने दुखों को भूल जाएगा अगर तू मेरे साथ हरामकारी कर ले। तो यूसुफ ने कहा नो, मैं नहीं कर सकता, तेरे साथ हरामकारी करके मैं कुछ टाइम के लिए अपने दुखों को भूल तो सकता हूँ, लेकिन ये कभी भी खत्म नहीं होंगे। हाँ, कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि तू मुझे यहाँ से आजाद करवा दे, लेकिन आगे जाकर मेरी जिंदगी टोटली डिस्टर्ब रहेगी, ना मैं खुद बचूंगा ना मैं अपने लोगों को बचा सकूंगा। हालेलुया। उसे कहा देखो सबके है खुदावन आज के कलाम की हमको समझ दे। खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरे मीठे कलाम के लिए जो मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। आमीन, हालेलुया। उसे कहा मैं तेरे साथ गलत काम करके मैं अपने दुखों को खत्म भूल तो सकता हूँ, लेकिन ये खत्म कभी भी नहीं हो सकते। हाँ, मैं ये काम नहीं कर सकता। वो वहां से भाग गया क्योंकि इस बात को जानता था कि ये जो है ये काम जो है ये मेरे दुखों को खत्म नहीं कर सकता। हाँ, वही खुदा जिसने मुझे विलियम्स दी है, जिसने मुझे अपने साथ चलने का हुक्म दिया है, अगर मैं उसको ऑनर करूंगा, उसको इज्जत दूंगा, उसके साथ वैसे ही चलूंगा जैसे मुझे चलना है, तो वो खुदा ना सिर्फ मेरे दुखों को भुलाएगा बल्कि मेरे दुखों को हमेशा के लिए वो खत्म भी कर देगा, मुझे भूलने की वो इज्जत भी देगा, वो जुहाद भी काम करेगा। आमीन, हालेलुया। अब सोचो इस बात को
کہ اگر اس وقت فوتیفر کی بیوی کی بات مان کر وہ کہتا ہے شاید میرے دکھ ختم ہو جانے ہیں، وہ وہاں پہ غلط کام کر لیتا، کچھ ٹائم کے لیے ہو سکتا ہے وہاں سے چھوٹ جاتا، تو خداوند نے اس کی آرڈر کر دی تھی کہ اس کی انسلٹ کرنی، انسلٹ ہونی تھی نا، کیونکہ حرام کاری جو ہے خداوند کو سخت نفرت ہے اس سے۔ اسی لیے اس نے کہا میں یہ ڈیسیژن نہیں لے سکتا، کچھ ٹائم کے لیے ہو سکتا ہے میں یہاں پہ میں چھوٹ جاؤں، کچھ ٹائم کے لیے ہو سکتا ہے مجھے سکھ ملے، لیکن نو مجھے اصل حقیقت میں جو اطمینان ملنا ہے، سکون ملنا ہے، برکت ملنی ہے، وہ صرف اور صرف خداوند کی بات مان کر ملنی ہے۔ میری شرمندگی جو اس وقت میں غلامی میں ہوں یہ تب ہی ختم ہونی ہے اگر میں خداوند کی بات کو مانوں گا، اگر میں خداوند کو عزت دوں گا، خداوند میری ڈیفینیٹلی عزت کرے گا۔ ہاللیلویا۔ اس نے اس کنڈیشن میں جب اپنے دکھ میں تھا، اپنی پریشانی میں تھا، اپنی مصیبت میں تھا، وہ پیچھے نہیں ہٹا خداوند کو عزت دینے سے۔ ہاللیلویا۔ خداوند نے اپنے دکھوں میں، اپنی پریشانی میں، اپنی مصیبت میں، اپنی غلامی میں، اپنی بھوک میں، اپنے پیاس میں، اپنے برے حالات میں، اپنی تنگ دستی میں تو مجھے عزت دے رہا ہے۔ یوسف میں تجھے ایسی عزت دوں گا کہ تو پورے مصر کا وزیر اعظم بن جائے گا، تو خود بھی بچے گا اور تیرا کھانا بھی بچایا جائے گا۔ آمین۔ بچایا گیا تو نہیں بچایا گیا؟ یوسف کو عزت ملی کہ نہیں ملی؟ لیکن اس سے پیچھے دیکھو، آج ہر کوئی یوسف بننا چاہتا ہے، داؤد بننا چاہتا ہے، ایستر بننا چاہتا ہے، لیکن جس طرح سے انہوں نے خداوند کو عزت دی ویسے خداوند کو عزت دینا نہیں چاہتے۔ تو خداوند نے کہا جب تو مجھے عزت دے گا میں تجھے عزت دوں گا، لیکن اگر تو نے میری بے قدری کر دی تو تیری تحقیر ہوگی، تیری بے قدری ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خداوند خدا جو ہے ہماری عزت کو بڑھائے، لوگوں کی نظر میں ہمیں اس لیول کے پر، اس کرسی پر لے کر جائے جہاں پہ خداوند ہمیں لے کر جانا چاہتے ہیں، تو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ تم مجھے عزت دو تو تمہیں عزت ملے گی۔ ہم شمع کوری جو ہے اس نے خداوند یسوع مسیح کو اپنے گھر میں بلایا ہوا ہے، وہاں پہ ایک عورت آئی، یسوع مسیح کی آرڈر کی، قیمتی عطر لا کے اس کے سر کے اوپر ڈالا، اپنے آنسوں سے پاؤں کو دھویا، اپنے بالوں سے صاف کیا۔ اب وہ شمع کوری جس کے گھر میں خداوند بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اس کو انوائٹ کر کے بھی یسوع مسیح کی انسلٹ کر رہا ہے۔ کس طرح سے کر رہا ہے؟ اپنے ذہن میں سوچ رہا ہے اگر یہ یسوع مسیح ہوتا نا، اگر واقعی یہ مسیح ہوتا تو یہ جان جاتا یہ عورت جو ہے یہ کتنی گنہگار ہے اور کبھی بھی اس کو اپنے پاس نہ آنے دیتا۔ تو وہ خدا جو دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، جو روحوں کو جانچتا ہے، اسے کہا شمع تو اپنے دل میں ایسی بات کیوں سوچ رہا ہے؟ دیکھ، ایک انسان دو انسان ہے، ایک کے پاس 1000 روپیہ لینا ہے کسی نے اور دوسرے سے 500 لینا ہے۔ اب بتا دونوں کو معاف کر دیا گیا، اب دکھا زیادہ اس کی عزت کون کرے گا؟ کہتا ہے وہ جس کا زیادہ معاف ہوا۔ تو کہتا ہے قرآن کہتے ہیں دیکھ اس نے زیادہ محبت دکھائی ہے، اس کے گناہ جو زیادہ تھے وہ بھی آج کیا ہو گئے؟ معاف ہو گئے۔ اس نے تجھ سے زیادہ میری عزت کی ہے، آج میں بھی اس کی عزت کو اتنا بڑھاؤں گا، اسے اتنی عزت دوں گا کہ جب تک یہ دنیا رہے گی تب تک اس عورت کے بارے میں یاد کیا جائے گا۔ آج جو بھی بائبل مقدس پڑھتا ہے نا وہ سب کچھ حوالے کا پتہ ہے، پتہ ہے کہ نہیں پتا کہ وہ عورت یسوع مسیح کے پاس آئی، اس نے آگے کیا کیا کیا، وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ یسوع مسیح کے ورڈز تھے کہ جب تک دنیا رہے گی یہ کام جو اس عورت نے کیا ہے یہ ہمیشہ یاد کیا جائے گا اور لوگ جو ہے وہ ہمیشہ اس کی عزت کرتے رہیں گے کیونکہ اس نے مجھے عزت دی۔ اپنے گھر میں انوائٹ کر کے شمع کوری یسوع مسیح کی عزت نہیں کر رہا۔ اور بائبل مقدس جب آپ پوری پڑھتے ہیں جنہیں مقدس آپ کو کہیں بھی شمع کوری کی شفا کا آپ کو کہیں بھی ذکر نہیں ملے گا۔ وہ شمع کوری جو ہے وہ کوری کا کوری رہ گیا۔ اسی طرح سے بہت سے لوگ یسوع مسیح کو اپنے گھر میں انوائٹ کر لیتے ہیں، اپنی زندگی میں انوائٹ کر لیتے ہیں، لیکن جو ہے اپنے دل میں شک کو جو ہے وہ نہیں جانے دیتے۔ ہاں مجھے قرآن کے ساتھ چلتے ہوئے اتنا ٹائم ہو گیا ہے، اب راتوں رات جو ہے میں امیر ہو جاؤں، اب راتوں رات خدا مجھے گواہی دے دے، اب راتوں رات میرا یہ کام ہونا چاہیے۔ لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں مسیحیت جو ہے وہ راتوں رات والا کام نہیں ہے، یہ ایک لمبا سفر ہے اور جب آپ اس کے ساتھ چلیں گے آپ ہمیشہ گواہی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آمین، ہاللیلویا۔ اپنے گھر میں انوائٹ کر کے یسوع مسیح کی آنر نہیں کر رہا اور ساری زندگی کوری کا کوری رہ گیا اور وہ ایک گنہگار عورت اس کے گھر میں آ کر اپنا معجزہ لے گئی، اپنی شفا لے گئی، اپنے گناہوں سے معافی لے گئی اور ساری زندگی جو ہے پوری جب تک دنیا رہے گی لوگ اس کے بارے میں پڑھتے رہیں گے اور اس کی عزت کرتے ہیں۔
हालेलुया। खुदावंद खुदा किसी का तरफदार नहीं है। जो उसकी इज्जत करेगा खुदावंद उसकी इज्जत को हमेशा बढ़ाएगा, लेकिन जो उसकी इंसल्ट करेगा खुदा मुकद्दस कह रहा है कि उसकी क्या होगी, उसकी इंसल्ट होगी और वो हमेशा बेकदरा रहेगा। हालेलुया हालेलुया। तो क्या करना है आज से फिर हमने खुदावंद को ऑनर करना है अपनी जिंदगी के हर हिस्से में, खुदावंद को इज्जत देनी है ताकि खुदावंद खुदा हमारी इज्जत को बढ़ाए और हम कभी भी खुदावंद की तहकीर ना करें, ताकि जिंदगी के किसी हिस्से में हम बेकदर ना रहें। चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, जहां कहीं भी है, हमने दिखाना है अपने कामों से, अपने फेल से, अपनी रोजमर्रा जिंदगी से कि हम खुदावंद को इज्जत दे रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। नाम के अगर क्रिश्चियन है, चोरी करने का मौका मिले तो फिर वहां पे अपने दिखाना है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं चोरी नहीं कर सकता, मैं खुदावंद को इज्जत दूंगा। हालेलुया। गाली देने का मौका मिले, कोई भी बुरी रवैश अख्तियार करने का मौका मिले, हमने किसको इज्जत देनी है? खुदावंद को इज्जत देनी है। अगर वो डॉग मूसा यूसुफ का, एस्तर का, रूत का खुदा है तो वो हम सबका भी खुदा है। आमीन। उसने कहा मैं कल, आज और मैं तक यकसा हूँ, अगर मैं उनको बरकत दे सकता हूँ, जब तुम मेरे साथ फेथफुल रहोगे तो मैं तुम्हें इज्जत दूंगा। इट डज नॉट मीन उसे अपने घरों में, अपनी जिंदगी में इनवाइट तो कर लिया है, लेकिन हम उसको जो है उसकी बात को मानना नहीं चाहते। और आज वो हमसे क्या कह रहा है कि अगर तुम मुझे अपने घर में मुझे इनवाइट किया है, अपनी जिंदगी में इनवाइट किया है, तो अपनी जिंदगी के हर हिस्से में तुमने मुझे इज्जत देनी है, फिर मैं भी तुम्हारी इज्जत को बढ़ाऊंगा और तुम कभी भी बेकदरे नहीं रहोगे। आज के कलाम के वसीला से आप सबको ब्लेस करें। अगर अपने ब्लेसिंग पाई तो सब बोलो आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट। हम तेरा शुक्र, हम तेरी तारीफ, हम तेरी तमजीद करते हैं आज के मीठे कलाम के लिए, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। पाक खुदा आज जो कलाम का बीज हमारी जिंदगी में बोया गया है, वो 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि 100 का 100 गुना फल लेकर है। मेरे पाक खुदा मेरा ये ईमान है कादम हमारी बात आज तेरे पाक की रहनुमाई से जो वर्ड्स है हमने सीखे हैं खुदा पाक खुदा कि हमें तुझे ऑनर देनी है, तुझे इज्जत देनी है। अगर हमने तुझे अपनी जिंदगी में इनवाइट कर लिया है, तुझे दावत दे दी है खुदा पाक खुदा, तो हमें वैसे ही करना है, हमें वैसे ही चलना है जैसे खुदा पाक खुदा तेरा कलाम कहता है। खुदा पाक खुदा तेरा कलाम में कहता है हमने अपनी रविशों को, अपने चाल चलन को दुरुस्त रखना है और तेरे साथ है खुदा पाक खुदा अपनी जिंदगी को खुदा बनाए रखना है, ताकि पाक खुदा तो जिंदगी के हर हिस्से में हमारी इज्जत को बढ़ाए, हमें ऑनर दे, हमें इज्जत दे और हम कभी भी पाक खुदा अपनी जिंदगी के किसी भी हिस्से में शर्मिंदगी को न देख सके। खुदा हम तेरा शुक्र, हम तेरी तारीफ, हम तेरी तमजीद करते हैं तेरे मीठे कलाम के लिए पाक खुदा जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया हालेलुया।